الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من ينفع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، حاضرین کرام، واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، میرے بے خواہوں لوگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جمعہ مبارک زندگی میں ایک دفعہ اور عطا فرما دیا۔ اس سے پہلے ہماری زندگی میں کئی جمعے گزر گئے، ان جمعوں کے اندر، ان ایام مبارکہ کے اندر ہم نے جو نمازیں پڑھی، جو ہم نے وعظ و نصیحت کی اور ہم نے سنی، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اور اس سے پہلے جتنی زندگی بھی ہماری گزری، میں اللہ کے دربار میں بدستے دعا گو ہوں کہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی، ہم سے کبیرہ بھی ہوئے، صغیرہ بھی ہوئے۔ ایک ہی درخواست ہے، اللہ آج تو مجھے، میرے ان بوڑھے ساتھیوں کو
میرے نوجوان ساتھیوں کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو دنیا کی تمام مسلمان خواتین کو بس اللہ معاف کر دیں ہمیں معاف کر دیں یہ معافی بڑی ہمارے لیے قیمتی چیز ہے اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا نجات تیرے ہاتھ میں ہے ساری شفائیں تیرے ہاتھ میں ہیں ساری کامیابیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں زندگی موت کا مالک تو ہے تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے تو جسے چاہے فقیر کر دے تو جسے چاہے عزتیں بخش دے تو جسے چاہے ذلت میں زندگی دے دے سارے اختیار تیرے میرے اللہ جو کلمہ تو نے ہمیں عطا فرمایا یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے اس کی قیمت آپ ہی لگا سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں ہے اس کی قیمت اللہ پاک ہی لگا سکتے ہیں ہمارے یہ کھوپڑے کوئی اندازہ نہیں کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث کا مفہوم ہے جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اللہ کی مختاری کا اعلان کر دیا اللہ کی یکتائی کا اعلان کر دیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر دیا یوم آخرت پر ایمان لایا اور آخری کلمہ یہ ہو اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے جنت ہے میرے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا ہے آپ کے بچے پڑھتے ہیں آپ خود تلاوت کرتے ہیں یہ ایسی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس کا متبادل کوئی بھی نہیں اور یہ یاد رکھیں تلاوت پہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے ایک حرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو آدمی جو مسلمان ایک حرف ادا کرتا ہے نماز میں کھڑے ہو کر کے چاہے فرضوں میں پڑھتا ہے چاہے سنتوں میں پڑھتا ہے چاہے نفلوں میں پڑھتا ہے ایک نیکی پر ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے الف ایک حرف ہے لام دوسرا حرف ہے میم تیسرا حرف ہے جس نے یہ پڑھا کھڑے ہو کر کے 3 حرفوں پہ کیا ملا اسے 300 نیکیاں 300 نیکیاں تو پھر اللہ کی رحمت کا کچھ ٹھکانہ ہے اس کی بے پایان رحمت ہے بے پایان بے کنار لیکن ہم اس کی رحمت وصول کرنے والے تو ہوں ہم اس سے دل لگانے والے تو ہوں اس سے پیار کرنے والے تو ہوں اس کو آنکھوں کے ساتھ لگانے والے تو ہوں اس کو دل کا ضرور سمجھنے والے تو ہوں یہودیوں کو اللہ نے توریت عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے پیغمبر تھے، جلالی پیغمبر تھے. ہم سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر اپنی جگہ پر رسول، پیغمبر، نبی ہیں. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ہیں جو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، باقی سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کی. کوئی طور پر، پہاڑ پر فرمایا جا فرعون کے دربار میں. اس نے کہا میں رب بنا ہوں، رب تو میں ہوں. اس نے دعویٰ کر دیا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب، میں پالنے والا. رب کے معنی پالنے والا، اب اپنے عوام کو پالنے والا. یہ کھیتی باڑی سارے میرے قبضے میں، یہ نہیں ساری میرے قبضے. اس کے دربار میں. تو میرے بھائیو دوستو، آپ نے علماء کرام سے کئی دفعہ سنا ہوگا، اب بھی سنیں گے. تو جب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزے عطا فرمائے تھے. عصا، جس کو سوٹی بولتے ہیں، چھڑی بولتے ہیں، عصا. عصا ان کے ہاتھ میں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اژدہا بنا دیا. اس کو اژدہا بنا دیا، سانپ میں نہیں، اژدہا. سانپ معمولی چیز ہوتی ہے، اژدہا. تو یہ ایک زندہ معجزہ تھا. دوسرا معجزہ یہ کہ بغل میں ہاتھ ڈالو، مارنے کا لو، سورج کی طرح روشن، چاند کی طرح روشن. یہ 2 معجزے. تو جب وہاں پر گئے تو اس کو جب دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس نے کہا کون سے اللہ کی بات کرتے ہو؟ یہ سارا نظام تو میں کر رہا ہوں، تو تم اللہ کی بات کرتے ہو، کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، بات طرف دوسری طرف نکل جائے گی. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون نے بیگاری بنایا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا. اور اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ اس کو کہو کہ میری قوم کو اس عذاب سے نکال دو اور میرے حوالے کر دو. نہ مانا، نہ مانا، نہ مانا. کئی سال ہو گئے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر کے نکل جائے. لاکھوں میں تھے یہ بنی اسرائیل، یہودی حضرات لاکھوں میں تھے. دریائے نیل کے بالکل قریب پہنچ گئے. انہیں پیچھے سے پتہ چلا تو یہ اپریل ناؤ لشکر لے کر کے فرعون دوڑ گیا پیچھے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ دیکھا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوجیں، اب کیا بنے گا؟ اے موسیٰ، اے ہمارے بھائی، اب کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ صاحب نے کہا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ، تم نہ دریا کی فکر کرو نہ فوجوں کی فکر کرو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اللہ پہ نگاہ رکھو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا
جو عصا میں نے آپ کو نشانی دی تھی اس کو دریا کے اوپر مار دیجیے، آگے میرا کام ہے، میں پھر کیا کرتا ہوں، تمہارا یہ کام ہے دریا کے اوپر مارو۔ ہاں معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، حکم اللہ کا ہے۔ ادھر عصا دریا پہ لگنا تھا، 12 راستے یکدم کھلنے تھے ایک دفعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 باپوں کے بیٹے تھے، اولاد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں اتاری، ہائے خائے، اور ان میں لاتعداد پیغمبر آئے۔ کاش یہ یہودی اسرائیلی آج یہ پیغمبروں کی اولاد ہو کر کے یہ نہتے بچوں کو، نومولود بچوں کو مار رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں اور گھروں پہ بمباری کر رہے ہیں۔ کاش یہ سمجھتے کہ ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے۔ ہاں جو تمہارے مقابلے میں آتا ہے لڑو اس سے، جتنا لڑنا ہے لڑو، وہ تمہیں مارو تم انہیں مارو، عورتوں کو مارنے کا کیا حق ہے؟ یہودیوں، امریکہ کے عیسائی بائیڈن اس کی تھپکی دے رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ بمباری شہروں پہ نہ کرنا، ہاں حماس کے مجاہدینوں کو تلاش کر کے مارو، جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن کاش اللہ انہیں سمجھ دے دے، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ انہیں سمجھ دے دے۔ اگر سمجھ نہیں دیتا میرے مولا اسرائیل کی جنگی بھیڑوں کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین بولو، آمین بولو۔ امریکہ پوری دنیا میں دندنا رہا ہے، ایک ویٹو کرتا ہے، سچ بات کو تیز کرتا ہے، پاؤں تلے دباتا ہے، اللہ اس کے جنگی بھیڑوں کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ آمین، آمین۔ میرے بھائیوں دوستوں، جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، ایک تو سردیوں کے وقت ہیں، ویسے بھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، بات پوری نہیں ہو پاتی ہے، اور پھر میں بات کیا کروں گا؟ میں تو مطلب یہ کہ ایک عام سا آدمی ہوں۔ میرے بھائیوں دوستوں، مفتی صاحب کچھ بیمار ہو گئے، وہ چھوٹا بھی بیمار ہو گیا، مجھے کہا گیا مطلب ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو بھی میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر، اور دھیان رکھیے میں جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، اگر کہیں خطا ہو جائے تو آپ بھی میرے لیے معافی مانگو، میری معافی مانگو۔ بات یہ ہے، میری دانش کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق، اخبار بینی میں اکثر کرتا رہتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، خبروں سے ہمیں آشنا ہونی چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ 8 ارب کی آبادی ہے پوری دنیا، 2.25 ارب اس سے پہلے سنا کرتے تھے کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب، 1 ارب 50 کروڑ۔ میرا خیال ہے اگر پوری دنیا کی آبادی پہلے 6 ارب تھی یا 7 ارب تھی، اب 8 ارب ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ تقریباً ہمارے مسلمان بھائی خواتین بچوں سے میں تقریباً 2 ارب کے لگ بھگ ہوں گے، 2 ارب کے لگ بھگ ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں۔ اس بات کی ضرورت ہے آج میرے بھائیوں دوستوں، مسلمان جس کا نام مسلمان ہے، مسلمان کا بھائی، ماں کا رشتہ نہیں، باپ کا رشتہ نہیں،
قوم کا رشتہ نہیں، قبیلے کا رشتہ نہیں، علاقے کا رشتہ نہیں، رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رنگ کا کالا ہے، حبشے والا ہے، ہمارا بھائی کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا بھائی ایک موچی ہے، جھوٹے گانٹتا ہے، پھر روزی پیدا کر رہا ہے، بادیانت ہے، سچا ہے ہمارا بھائی۔ نائے بھائی جس کو حجام بولتے ہیں، ہمارے خدمتگار ہیں، ہمارے بال بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں، سب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اس کو اپنانا۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس، آپ کی جنگی مہمات، آپ کے غزوات، آپ کی شادی بیاہ، ہم کہاں پٹکے ہوئے ہیں؟ آج عیسائی تہذیب ہمیں اپنے اندر لیے ہوئے، عیسائی تہذیب۔ بات سچی کرتا ہوں میں، مجھے صرف اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، نہ مجھے آپ کو خوش کرنا ہے، نہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، نہ میں حکومت سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں موت سے بھی نہیں ڈرتا، موت آنی ہے مجھے، مگر بات سچی کرنی ہے میں نے۔ ہمارا ایک مقدمہ ہے، گھر میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بلکہ مجھے ایک تو تبدیلی کہ بھائی مطلب دانتوں میں سچ اور جھوٹ دونوں چلتے ہیں، بھائی اس کے بغیر گزارے۔ میں نے کہا میں سچ بولوں گا، سچ، چاہے میرا نقصان ہو جائے۔ دنیا کا نقصان ہوگا نا، ایمان کا نقصان تو نہیں ہوگا نا۔ دنیا نقصان ہو جائے، جائیداد نقصان ہو جائے، مکان نقصان ہو جائے، جان چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ بات ٹھیک ہے بھائی؟ تائید کریں، ایمان نہ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ایمان، وہ بھئی ایمان ہے کیا؟ یہ بھی تو پتہ کریں، معلومات کریں۔ آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پہ ایمان لایا، جس اللہ نے آسمان کو بلندیاں عطا کی، اس کو بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، جس نے زمین کو پھیلایا، اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور پہاڑوں سے دریا نکال دیے، لنے سمندر بنائے، وسیع سمندر جن کے اندر جہاز چلتے۔ کوئی ایسا بنانے والا اللہ کے بغیر ہے کوئی بنانے والا؟ بولیے، کوئی نہیں، اللہ اللہ ہے، اللہ کا مجھے مقابل کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا مقابل کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دل کی باتیں جانتا ہے، دل میں کیا امنگ آئی، دل میں کیا خیالات آئے۔ ایسا کوئی ہے دوسرا؟ ایسا کوئی ہے دوسرا؟ نہیں، یقین مانیے نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہاں تم ایک ہو دوسرا اللہ ہے، جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا اللہ ہے، چوتھا ساتھ نہیں بتایا کہ اور بھی کوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پہ ایمان لایا، جس اللہ نے مجھے وجود عطا کیا، جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، جس اللہ نے مجھے قرآن جیسی ہدایت والی کتاب عطا فرمائی، جس اللہ نے دوزخ کو بنایا گناہ گاروں کے لیے، مجرموں کے لیے،
جس اللہ نے جنت کے باغات بنائے، محلات بنائے اپنے فرما برداروں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، مسلمان کا معنی ہے فرما بردار، حکم ماننے والا، حکم ماننے والا۔ وہ بات ایک درمیان سے پھر مجھے یاد ہے، میں ابھی حجام بھائیوں سے مخاطب ہوں، کوئی آیا آپ کی دکان پر تو داڑھی نہ موڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی کہ نہ تھی، آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، ہر نبی کی داڑھی تھی۔ اور پھر مردوں کے ساتھ داڑھی سجتی ہے۔ اللہ نے ہماری ماں بہنیں بچیاں ان کے ساتھ داڑھی نہیں سجتی تھی، نہیں اگائی، ٹھیک ہے بات۔ اور داڑھی مردوں کی زینت ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے، اور ہے کتنی؟ ایک مشت 4 انگلی کے برابر، دائیں سے بھی یا سامنے سے بھی ادھر سے۔ تمام صحابہ کرام کی داڑیاں تھیں، بلکہ میں آپ کو میں اپنی علمی بساط کے مطابق یہ کہوں کہ سب سے پہلے ایرانیوں نے داڑیاں منڈائیں اور مونچھیں بڑھائیں۔ ایران کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جو شہنشاہ ایران تھا، اس نے 2 آدمی بھیجے بطور سفیر کچھ معلومات لانے کے لیے۔ جب وہ 2 بندے گئے، حدیث میں موجود ہے یہ سلسلہ، علماء سے پوچھ لیجئے، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف نہ کرے اگر غلط بات کروں تو، نہ مجھے معافی کی ضرورت نہیں پہ، میں بات وہ کروں گا جو سچی بات۔ تو وہ 2 آدمی تھے، داڑیاں بالکل چٹ کلی، مونچھیں بڑی بڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے دیکھے تو منہ موڑ دیا، نفرت سے منہ موڑ دیا۔ فرمایا تمہیں یہ کس نے حکم دیا داڑھی منڈانے کا اور مونچھیں بڑھانے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے۔ وہ تمہارا رب بولو، وہ ہمارا بادشاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے داڑیاں رکھنے کا حکم دیا ہے، مونچھیں منڈانے، مونچھیں کترنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات کافی ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ نہیں؟ اور کیا ثبوت ہمیں چاہیے؟ میرے حجام بھائی اگر ایسا کریں گے تو لوگوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن مجید ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی گزارش نہیں کرتا، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجیے، کچھ وقت نکالیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمانی کا مطلب کیا ہے، ہم مومن کیسے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو دوستوں، میں نے سورہ فاتحہ شروع میں تلاوت کی اور پھر میں سورہ بقرہ کی کچھ میں نے آیات تلاوت کی۔ تھوڑی سی بات میں سورہ بقرہ سے متعلق میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جو بھی بیان ہوا جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق، سابقہ قوموں کی تباہی کے متعلق جو بھی بیان ہوا، قیامت کا ذکر، یہ سب کا سب حق اور سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں۔ اس کا مقابلہ آج دن تک 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، اس کی زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ویسے تو ہدایت دوسروں کے لیے لیکن خاص طور پر یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کلمہ والوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھیں۔ آگے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین لوگ کون سے ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے، وہ غیبی حالات پر ایمان لاتے، مرنے کے بعد زندگی پر ایمان لاتے، کرامن کاتبین، بزرگ لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ آخری پارے میں ہے، یہ پڑھ کے دیکھیں نا ذرا، انشاءاللہ دماغ کھلے گا، دل کھلے گا، قبر کے حالات پر یقین ہوگا، مرنے کے بعد زندگی والی اس زندگی پر یقین آئے گا، پھر ہم پکے مومن ہوں گے، پکے مسلمان ہوں گے، تو پھر ہمارا وہ مسلمان جو پکار رہا ہے کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، ہم بے یارو مددگار ہیں، ہمیں دشمن پیس کر کے کھا رہا ہے، نوچ کے کھا رہا ہے، تو پھر یہ مسلمان تڑپے گا، اس کے پاس جو بھی کچھ ہوگا یہ اٹھ کر کے اس کے پاس جائے گا، وہ کہے گا جس چیز کی ضرورت ہے میں حاضر، جس چیز کی ضرورت ہے میں حاضر۔ آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہم بس غیر مسلموں کے غلام بنے ہوئے۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ سچی ہے کہ نہیں؟ سچی ہے۔ ہم بے بس ہیں، ہماری حکومتیں بے بس ہیں، ہمارے پاس بم بھی ہیں، ہمارے پاس توپ خانے بھی ہیں، ہمارے پاس اعلیٰ ترین کی فوج بھی ہے، ہمارے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، لیکن مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں ہے۔ اس کو پیار کرنے کے لیے ہم نے بنایا، اس کو بس سامنے والی بات ہے، بس اس کو مت دیکھیں اور بس خوش ہوں، بس دیکھیں اور خوش ہوں۔ 57 ممالک، 57 بااختیار ممالک، کاش سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے بالمقابل اسلامی امہ کا ایک پلیٹ فارم ہوتا، ہم انصاف قائم کرتے، غیر مسلموں کو بھی انصاف دیتے، اپنے بھائیوں کو بھی انصاف دیتے، ہر جگہ اسلام کا معنی ہی امن اور سلامتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی نہ سلامتی ہے نہ امن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹی وی دیکھتے ہیں، ہمارے کہیں کیا جھگڑا ہو گیا، کہیں کیا مسئلہ ہو گیا، کہیں کیا مسئلہ ہو گیا، کتنے مسائل ہیں۔ یہ تمام مسائل ہوتے رہیں گے جب تک اس قرآن کو نافذ نہیں کیا ہو۔ ہم نے اس قرآنی حکم کو نافذ کریں گے تو پھر میرے بھائیوں تمام جو مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ جن حضرات نے سنتیں پڑھنی ہیں سنتیں ادا کرنی ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔